الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 130 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اپنا رخ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا۔ یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن محاورے میں اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ صرف وہی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی سے ہٹائے گا جو اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا لغوی مفہوم یہ ہوگا محاورے کے انداز میں۔ ویسے وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ سوائے بیوقوفوں کے ملت ابراہیمی سے کوئی نہیں ہٹے گا۔ یہ میں بات پیچھے سے کرتا چلا رہا ہوں، کوئی آیت نمبر 112 سے، کہ اب دوبارہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، یعنی یہود کو، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا ہے۔ تو ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو پہلے واضح کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ملت ابراہیمی ہے کیا۔ تو یہاں سے جو بات شروع کی تھی آیت نمبر 122 سے 122 سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا تھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، اور مخاطب کرنے کے بعد بات کو آہستہ آہستہ اس طرف لے گئے اللہ تعالیٰ کہ ملت ابراہیمی اصل ہے۔ اب ملت کا معنی کیا ہے وہ واضح کریں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ واضح کریں گے کہ ملت ابراہیمی کی حقیقت عربوں کے ہاں کیا ہے، اس کو اپنانا ہے، نہ کہ تم نے اپنے اپنے مسلک کو اپنانا ہے۔ تو اس آیت میں جو ملت ابراہیمی کا لفظ ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ، نہ کہ دین کے معنی میں۔ تو فرمایا کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑے گا وہ ہلاکت میں مبتلا کرے گا اپنے آپ کو۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ میں پیچھے واضح کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، کلمات کی حد تک، لٹرل سینس میں باتوں کو پورا کر دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آخری درجے میں اطاعت۔ ٹھیک ہے، اب جو اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑے گا وہ ناکام ہوگا، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی کو چھوڑے گا سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو ہلاکت زدہ کر لے، قیامت والے دن مارا جائے گا۔ اب ملت ابراہیمی میں جو ابراہیم کا طریقہ ہے اس کی وجہ سے دو کام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ ایک یہ کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چنا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جب کلمات میں اپنا امتحان پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد کو بھی شامل کیا جائے گا اس چناؤ میں، تو اللہ نے کہا ہاں، لیکن ظالم شامل نہیں ہوں گے۔ اب اس کو یہاں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا میں پیچھے سے بات کو جوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقہ کار رہا اللہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے میں نے ان کو چنا تھا اللہ نے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی چنا تھا، تو اب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ چونکہ کئی کاموں کے لیے لوگوں کو چن لیتے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل پہنچیں گے تو جو یونانی اس وقت کے حکمران تھے ان کو اللہ نے چن لیا مار دھاڑ کے لیے، اسرائیل کو سزا دینے کے لیے، تو وہ بھی ایک چناؤ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چناؤ ہے یہ دو، یعنی ہر چناؤ لازم نہیں کہ آخرت میں کامیابی کا باعث بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو دنیا میں چنا ملت کی تشکیل کے لیے، ان کی ضروریت کو چنا اس کام کے لیے، لیکن وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، صرف دنیا میں نہیں۔ تو ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو دنیا میں بھی ایک عزت کا باعث بننے والا ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بننے والا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے۔ تو یہاں مذہب کے معنی میں نہیں ہے ملت، جو پہلے موقع پر آیا ہے آیت نمبر 130 میں،
یہاں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اس کو واضح کریں گے اللہ تعالیٰ. میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگلی آیتیں واضح کریں گی کہ یہاں نبی حضرت ابراہیم کا طریقہ پیش نظر ہے. وہ کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے چند جملے. تو پہلی بات، ملت ابراہیمی کے معنی میں نے واضح کی ہے کہ ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی کے معنی میں نہیں ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کے معنی میں، ان کے ایٹیچیوڈ کے معنی میں، ان کا طریقہ جو تھا زندگی بسر کرنے کا، اس کے معنی میں. دوسرا میں نے بتایا کہ صافیہ نفسہ کا مطلب ہلاکت میں ڈالنا ہے، محاورے کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس نبوت کے سلسلے کے لیے چنا. اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو پہلا کام تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن دوسرا کام ہمارے ساتھ لازماً ہوگا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں. تو یہ بات بنیادی گویا جو پیچھے چل رہی تھی بات، مقام ابراہیم اور اس طرح کی ساری چیزیں اور امت مسلمہ کی بات، اس کے بعد اب ملت ابراہیمی کا جو لفظ یہاں بولا گیا اس سے بات کو آگے بڑھانا پیش نظر ہے. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب تیرے رب نے اس سے کہا، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلم، تابعداری اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں انسانوں کے پروردگار کا آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، فرمانبرداری کے لیے حاضر ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کر دیا میں نے سپرد کیا. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے سپرد کیا آپ کے؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس حالت میں بھی آپ رکھیں میں آپ کا تابع دار رہوں گا. اچھے حالات میں رکھیں، برے حالات میں رکھیں، فاقے ہوں، بیماریاں ہوں. حضرت ایوب کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنایا کہ جیسے بھی حالات میں رکھیں میں آپ کا تابع دار ہوں. آپ کی دہلیز چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ کی رسی چھڑوا کر نہیں بھاگوں گا. یہ کہنے کے یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ روزی دے نہ دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کے اندر گھیر دے، اللہ تعالیٰ مصائب کے اوپر مصائب ڈال دے، یا بے پناہ نعمتیں دے دیں، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی کچھ نہ ہو، ہر دو صورتوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں، تابع داری اختیار کیے رکھوں. یہ وہ طرز ابراہیمی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں بلا رہے ہیں. دور جدید میں یہ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں وہ انگریزوں کی کالونیز بنانے کے بعد کے دور میں ہیں. انگریز دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے، ایک سائنس اور ایک اپنی فلسفی. اس فلسفی میں عقل کا رول بہت زیادہ تھا اور سائنس کا رول بھی اہمیت اختیار کر گیا. اب تو خیر اس کے بطن سے الہات پیدا ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں، تو سائنس نے یہ چیزیں دی ہمیں. لیکن ایک فلسفی تھی، فلسفی کی بیس جو ہوتی ہے وہ ریشنلزم پہ ہوتی ہے، عقلیت پر. عقلیت کا ایک جائز دائرہ ہے، وہاں مذہب بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. ایک عقلیت کا دائرہ وہ ہے جہاں پر ہم اپنے سمجھیے کہ اپنے انسانی حدود سے آگے نکل جاتے ہیں اور عقلی بنیادوں کے اوپر مزید باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. اس کی سائنس میں اچھی مثال ہے ایوولوشن کی تھیوری. ایوولوشن کی بنیاد اس بات پر تھی کہ سارے جانداروں میں ایک مشابہت پائی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ہم لائف کو اسٹڈی کریں فاسلز میں، تو فاسلز جو ہیں وہ جو سب سے سمپل لائف ہے اس کے فاسلز بہت پرانے ہیں. جتنی لائف پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنے فاسلز نئے ہیں. یہ دو ایک بنیاد ڈی این اے کی اسٹڈی پر ہے. تو ان تینوں بنیادوں پر ہم نے ایک نظریہ دیا. وہ نظریہ یہ دیا کہ زندگی آہستہ آہستہ ترقی کرتی رہی ہے. کسی نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اس مواد کی ایکسپلینیشن یہ دی گئی کہ زندگی ترقی کرتے کرتے، اس کے اوپر ہم نے بنیادیں اور بھی کئی تھیریز رکھ تھیں. تو ایوولوشن کے اس نظریے کے اوپر ہم نے کئی نظریات پیدا کر دیے. اب یہ بھی ایک نظریہ تھا، اس کے اوپر اور مزید نظریات پیدا کر دیے. اگر جس دن ایوولوشن کی تھیوری خراب ہوگی تو اوپر والے نظریات بھی خراب ہو جائیں گے، فطری سی بات ہے. تو اس لیے یہ عقل بعض اوقات ہم جب دین میں لے آتے ہیں اور دین کی بنیاد عقلی مقدمات جو میں نے اور آپ نے سوچے ہوتے ہیں
اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 100 سال بعد 50 سال بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ ہماری ان گناہ گار آنکھوں نے کیا کہ سر سید صاحب کے زمانے میں جو سائنس کے جوابات دیے گئے وہ 50 سال کے بعد ہی دم توڑ گئے۔ اس کے بعد جتنے جوابات دیے گئے وہ بھی کوئی 20-25 سال کے بعد دم توڑ گئے۔ اس وقت ہم جس پیراڈائم میں جی رہے ہیں یہ اب تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جن باتوں کو استدلال سمجھتا تھا 5 سال پہلے، اب وہ میرا استدلال نہیں ہے۔ اتنی تبدیلی آ گئی، اور ہم آج ایک اور نئے عقلی دور میں داخل ہو جائیں گے۔ تو عقلی دور میں آ کر مذہب کو ماننا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور پھر عقلی دور نے کئی شاخیں اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں مثلاً فیمنسٹ موومنٹ بہت مؤثر ہوئی مذہب کے اوپر، مذہب کے خلاف بھی، مذہب کے حق میں بھی بہت مؤثر ہوئی۔ اسی طرح سائنس کی جو فلاسفی سائنس کے اوپر بیس کرتی تھی اس نے ایک مصیبت ڈالی۔ اسی طرح ایک اور چیز زبان، اب زبان ایک یہ ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، ایک یہ ہے کہ ایوولوشن کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ جب ایوولوشن کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے ایک اور نتائج نکل آئے۔ تو وہ سارے جتنی اس طرح کی باتیں تھیں وہ مل کر مجھے اور آپ کو روکتی ہیں اس اسلمت لرب العالمین کے فریضے سے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل میں بات آئے گی تو مان لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے، اب جو وہ حکم دے دے سمجھ آئے نہ آئے ماننا۔ یہ وہ فرق ہے جو دور جدید میں ناممکن ہو گیا لوگوں کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر۔ میں نے بہت اچھے نفیس نوجوانوں کو یہ بات کہتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر عمل کریں گے نا۔ مان لیا اللہ کی بات ہے تو آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، پھر اپنے عقل کی بات مانی، جو عقل کو لگ گئی ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ بھئی جو مجھے سمجھ آئے گی مانوں گا، تو پھر آپ نے اپنی مانی ہے، خدا کی نہیں مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بات خدا کی شریعت ہی کے خلاف تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ تیار ہو گئے۔ یہ وہ فرق ہے جو طرز ابراہیمی میں، یہ نہ سمجھیے کہ خواب آپ کو آئے تو ذبح کرنا ہے اپنے بیٹے کو، ہرگز نہیں۔ وہ نبی ہیں، نبیوں کے خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ ہمیں اگر اس طرح کا خواب آئے تو توبہ کرنی چاہیے، شیطان کسی چکر میں ڈالنے والا ہے۔ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی کا ایک حصہ ہے، ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے۔ وہ انشاءاللہ جب سورہ نجم میں پہنچیں گے تو میں واضح کروں گا کہ نبوت، نبیوں کو کس طرح یقین دلایا جاتا ہے اس طرح۔ وہ ایک الگ مضمون ہے قرآن مجید کا۔ تو کہا کہ میں نے جب اس سے کہا، ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم سے کہا کہ اسلم، میری فرما برداری میں آ جاؤ، تو ابراہیم نے کہا کہ کیوں نہیں، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتا ہوں، فرما بردار ہوں۔ سمجھ آئے نہ آئے، بات سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ نہیں کہ بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی، اسی طرز عمل کی، اسی ملت ابراہیم پہ، ہاں میں ہاں مؤنث ہے تو ملت ابراہیمی کی طرف جا رہا ہے، اسی طرز عمل کی، اسی سوچ کی نصیحت کی تھی ابراہیم نے اپنے دونوں بیٹوں کو۔ اللہ نے جمع کا لفظ بولا چونکہ 3 تو تینوں کو کہی ہوگی، ہمارے ہاں چونکہ 2 کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کی تھی، یعنی حضرت مدیان کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو۔ کیا نصیحت کی تھی؟ کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ ملت کے معنی سمجھتے چلے جائیں گے۔ پہلی بات خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، پھر اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ اس کے بعد فرمایا وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی کی۔ یہ حضرت یعقوب کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جربیاس 130 نمبر آیت، 22 نمبر آیت سے دوبارہ ان کو مخاطب کیا ہے کہ تمہارے دادا ابراہیم، ان کے بیٹے یا اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی بھی یہی بات تھی۔ تو جن 3 پیغمبروں پر تم اپنی ملت کی اور بنی اسرائیل کہلاتے ہو وہ تو یعقوب ہیں، تو یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ تو جن کے نام سے تم جانے جاتے ہو ان کی بھی نصیحت یہ تھی، کیا؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں،
اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے، فلا تموتن، تو تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم بھی اللہ کے فرما بردار ہو۔ جو اسلمت لرب العالمین ابراہیم کے لیے تھا، وہی ابراہیم کے بیٹوں کے لیے نصیحت ہوئی، وہی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، 12 قبائل بنے، تو ان 12 بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ گھیر کے لا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم بھاگے کہاں جاتے ہو، ملت ابراہیمی کے فرد بنتے ہو۔ ان کا تو طرز عمل یہ تھا، اور تم اب اسلمت لرب العالمین سے گھبرا رہے ہو، یہ کہتے ہو یہودی ہو جاؤ، یہ کہتے ہو نصرانی ہو جاؤ، یہ کہتے ہو ہماری طرح ہو جاؤ، ہمارے جیسا سوچنے لگ جاؤ، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعقوب نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، تو اس میں چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ تم تابعداری اختیار کرو۔ اب یہاں سے دین کے معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احکام ہے چند، نہیں، دین کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنے لگ جاؤں۔ وہ مجھے کہیں رات کو کھڑا رہنا تو کھڑا ہو جاؤں، وہ کہیں سوئے روئے رات کو تو سو جاؤ، اس کا حکم ہے۔ تو یہ پیش نظر ہے۔ اب آپ بات کو آگے بڑھایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تمہیں وہ وقت معلوم ہونا چاہیے، کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب کے اوپر موت کا وقت آیا؟ اس قال لبنیہ، تو جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے پوچھا کہ اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کو خدا مانو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی خدا کو خدا بنائیں گے جو آپ کا بھی خدا ہے، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا بھی خدا تھا، الہا واحد، اکیلے خدا۔ میں یہاں عبادت کا ترجمہ نعبدو یا تعبدون کا ترجمہ خدا بنانے کا کر رہا ہوں، میری تحقیق کے مطابق عبادہ کا مطلب یہی ہے۔ آگے فرمایا کہ پوچھا انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کس کو خدا بناؤ گے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اسی خدا کو خدا بنائیں گے جس کو آپ اور آپ کے آبا خدا بناتے رہیں۔ آبا کا نام کیا کیا ہے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت یعقوب کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے والد اسحاق، اپنے چچا یا تایا اسماعیل اور دادا ابراہیم کے دین خدا کو ہم خدا بنائیں گے، الہن واحد، بس ایک ہی خدا اور کوئی نہیں۔ لیکن جملے کو مکمل کہاں کیا؟ ان کو پتہ تھا کہ والد صاحب کیا پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار بھی ہوں گے۔ تو وہی جو طرز ابراہیمی ہے وہ کیا ہے؟ اسلمت لرب، اسی کا نام مسلم ہونا ہے۔ وہی حضرت یعقوب نے کہا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، وہی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جب مرتے وقت سوال پوچھا تو انہوں نے آگے سے وہی جواب دیا۔ تو گویا 12 کے 12 بیٹے، یہ اوپر یہ 4 لوگ، 16 لوگ جن کے اوپر بنیاد ہے پورے دین ابراہیمی کی، وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اور یہود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، ہم اپنی ملت کو مانیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، اس وقت ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اپنے مسلک کو مانیں گے، قرآن مجید جو کہتا ہے کہتا رہے، اپنی فکر کو مانیں گے، اپنی فقہ کو مانیں گے، اپنے فیصلوں کو مانیں گے، اپنی عقل کو مانیں گے۔ ہماری عقل زیادہ اچھی ہے خدا کی عقل کے مقابلے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی اطاعت کیا کرنی ہے۔ تو یہ وہ دین کا اصل تصور یہ تھا کہ میں نے خدا کو مانا ہے اور خدا کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بحث تو ہوگی، ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہ بحث تو ہوگی کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اور اس حکم کے معنی کیا ہے، یہ بحث تو ہوگی۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو بس ختم ہو گئی بحث ساری۔ تو 2 حصے ہیں انسان کے، ایک یہ کہ جب اسے پہلی طور پہ منوانا ہے، عقل بھی استعمال ہوگی، سب کچھ استعمال ہوگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، خدا ہے، خدا کے یہ احکام ہو گئے، اطمینان ہو گیا۔ تو اب جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ خدا کے احکام ہے، تو پھر اب عقل نہیں، سوال نہیں کیا جائے گا۔ حکم قابل قبول ہو یا نہ ہو،
ہمارے موجودہ زمانے کی عقل کے مطابق فٹ بیٹھتا ہو یا نہ بیٹھتا ہو، ہر صورت میں ہم اس حکم کی پیروی کریں گے۔ یہ لازمی بات ہے، ورنہ اطاعت ہوگی نہیں۔ جب میں اپنی عقل کے مطابق بات کو مانوں گا تو میں دراصل اللہ کی بات نہیں مان رہا، اپنی بات مان رہا ہوں۔ تو مثلا میری والدہ مجھے کہیں بیٹا پانی پلاؤ، میں کہوں سردی بڑی آپ نہ پئیں، تو عقل سے کام لیا میں نے، والدہ کی بات نہیں مانی۔ تو والدہ کی اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اٹھ کر پانی دے دوں، گرم کر دوں، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے، تاکہ ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے، لیکن ان کو پیاس لگی ہے، پانی دینا ہی دینا ہے۔ تو عقل کے مطابق کروں گا تو پھر ماں کی بات نہیں مانی میں۔ ایسا ہی خدا کے ساتھ ہے کہ میں نے کہا جی سردیوں میں فجر نہ ہی پڑھایا کریں تو اچھا ہے، تو صحت کے خلاف ہے، تو یہ تابعداری نہیں ہوگی۔ فجر سردیوں میں بھی پڑھنی پڑے گی، خواہ اس کے بعد زکام ہو جائے۔ بات کو بہت خوبصورت موڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں کہ تل کا امت ان قد خلت، یہ گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، اس گروہ کے لیے جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا، ولکم ما کسبتم، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ایک جملہ حذف ہے، اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے ان کے پیچھے جو جملہ تھا لہا ما کسبت، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں بول دیے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا جو تم نے۔ اب اس جملے کے معنی ایک تو یہ ہے کہ سادہ معنی بتا دیا، 3 حصے ہیں جملے کے، کہ یہ ایک امت تھی گزر گئی، تمہارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں، جو انہوں نے کمایا ان کے کام آئے گا، جو تم کماؤ گے تمہارے کام آئے گا۔ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ ان کے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے اعمال ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور پھر کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس جملے پورے کا کیا مطلب ہے؟ اس پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ جو باتیں کر رہے ہو کہ نصرانی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، ان گروہوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو حکم ہوگا ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے، اور تمہارا یہ طرز عمل نہیں ہے، تم تو اپنی پسند کی باتیں مانتے ہو، اپنے آباء و اجداد کی باتیں مانتے ہو، اپنے کلچر کو مانتے ہو، اپنی تہذیب کو مانتے ہو، اپنے علوم کو مانتے ہو، خدا کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو یہ اس بات کو بالکل پلٹ کے رکھ دیا جس پر وہ کھڑے تھے۔ اب ان کے دعوے کیا تھے؟ ہم ابراہیم کی اولاد، یعقوب کی اولاد علیہم السلام، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ قوم ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک پہلو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کا مطلب مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے خدا کا فرما بردار ہونا ہے، اطاعت گزار ہونا ہے، اس کے احکام کا اوبیڈینٹ ہونا ہے۔ مسلم ہونے کا مطلب یہ ایک پہلو سے یہاں تک بات سمجھا دی، اور یہ آیت پر ایک طرح سے خلاصہ سا کر دیا۔ آگے بات کو بڑھایا، جو میں بیچ میں بات ڈالتا چلا جا رہا تھا وہ اللہ نے آگے کھول دی ہے، وہ یہ کہ یہود و نصارہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، فرقہ بندی، اس کو اب اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ بھئی کامیاب ہونا ہے نا، ہدایت پانی ہے تو تم یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ یہ وہ مل کر نہیں کہتے تھے، یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ، آپس میں اکٹھے نہیں تھے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ وہ اس بات میں اتفاق کر گئے تھے کہ چلو یہودی نصرانی دونوں کو قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ اس معاملے میں دونوں اکٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے میں، لیکن اس میں وہ بھی اکٹھے نہیں تھے کہ ایک دوسرے کو ہدایت پر مانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، اس سے نہیں بنتے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تب بنو گے۔ اب سمجھ رہے نا کہ وہ جو بحث تھی اس میں دین مسئلہ نہیں ہے، وہ طرز عمل مسئلہ ہے کہ خدا کی فرما برداری اختیار کرنی ہے ہر حالت میں، بات قابل قبول ہو یا نہ ہو، ماننی ہے، یہ طرز عمل ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی، یعنی
نصرانیت اختیار کر لو، کرسچینٹی اختیار کر لو تو ہدایت پر ہو جاؤ گے، جوڈائزم اختیار کر لو تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تب ہو گئے۔ اس میں حنیف بہت زبردست استعمال کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حنیف کہا ہے۔ حنیف کے معنی جو ہیں وہ بڑے ہی اس پہلو سے معنی خیز ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برائی چھوڑ کر سچائی کی طرف، حق کی طرف آنے والا۔ دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں مخلص کے۔ تیسرے اس کے معنی ہوتے ہیں یکسوئی کے۔ یکسوئی کا مطلب ہے کہ وہ تردد ختم ہو گئے، شک شبہ دور ہو گئے بالکل آدمی۔ ایک ہوتے معنی اس کے خالص ہونے کے، کہ مخلصانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ تو گویا یہ اس حکم کے ساتھ متعلق ہے، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ کچھ لوگوں نے، اکثر لوگوں نے کہنا چاہیے ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا کہ ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے۔ نہیں، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو یکسو ہو کر، خالص ہو کر، مخلص کی طرح، جھوٹ موٹ نہیں۔ کیونکہ یہود کی خرابی یہی تھی کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ ملت ابراہیم پر، لیکن ملت ابراہیمی پر نہیں تھے۔ ملت ابراہیمی سے وہ طریقہ مراد ہے جو اسلمت لرب العالمین میں واضح کیا گیا ہے۔ تو اب آگے ایک جملہ بول دی، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ ایک جملہ بول کے پچھلے کا ایک جملہ جو خود بخود واضح ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ عربوں کے بارے میں یہ چیز یاد رکھیے، اور قرآن مجید اس کی پیروی کرتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بات کرنی تھی، ورنہ وہ چڑ جاتے ہیں۔ کہ قرآن مجید اپنے عرب جو تھے وہ اپنے مخاطب کو ذہین سمجھتے تھے، بیوقوف نہیں سمجھتے تھے۔ تو ذہین سمجھتے ہوئے جملے اس طرح کی تفصیل کے ساتھ نہیں بولتے تھے جس طرح میں بول رہا ہوں، ایسے نہیں بولتے تھے۔ کچھ نہ کچھ بات چھوڑ دیتے تھے جو ان کے خیال میں ہمارا سننے والا خود ہی سمجھ جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے ہم اجمیوں کو مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ہم اس طرح بات ہی نہیں کرتے۔ تو ہم تو یہی جملے کا مطلب سمجھیں گے کہ بھئی وہ کہتے تھے یہودی نصرانی ہو جاؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے کہہ دو کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو بالکل یکسو ہو کر، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک الگ بات ہے جو اللہ نے کہہ دی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب پیچھے ایک بات حذف تھی کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، اور یہ بھی خیال نہ کرے مشرکین کہ یہ بڑا کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد ہیں تو وہ مشرک تھے، نہیں، وہ مشرکین بھی ایسے نہیں تھے۔ تو اس طرح سے پوری بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ ملت ابراہیمی یکسوئی والا دین ہے، توحید والا دین ہے، حق والا دین ہے، اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا دین ہے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہود و نصارہ نے سمجھ لیا اور یا جیسا مشرکین نے سمجھ لیا۔ تو اس طرح سے یہ بات، اب جو بات کہی گئی، پہلے صرف اسلمتو کے لفظوں سے بات واضح کی تھی، اب بتایا کہ جو یہود و نصارہ ہونا اور فرقہ بندی اور اپنے گروہ کو پسند کرنا، دوسرے گروہوں کو پسند نہ کرنا، وہ اصل چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی خدا کا فرما برداری نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال پہلے ایک حکم دیا کہ بھئی چائے صبح ناشتے میں پی لیا کرو، 10 سال بعد کہا کہ اب چائے چھوڑ دو اور لسی پی لیا کرو، تو ہم کہیں نہیں جی ہم تو وہی مانیں گے پہلی بات۔ تو یہود و نصارہ ہونا قرآن کے اترنے کے بعد اسی طرح کی بات تھی کہ آپ کہیں نہیں ہم تو پرانا حکم مانیں گے، اللہ تعالیٰ کا تازہ حکم نہیں مانیں گے، تازہ حکم مانا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کو اس طرح سے بیان کر دیا اس پیرائے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ، نہیں، ملت ابراہیمی پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ کمال یہ کیا ہے کہ ملت ابراہیمی قدیم چیز ہے، یہودی ہونے سے، نصرانی ہونے سے، لیکن اس وقت جدید بھی ہے۔ تو لفظ اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ کمال کر دیا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ طرز تسلیم ہے اسلمت لرب العالمین والا، اور آج کیا صورتحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملت ابراہیمی کو منوانا پیش نظر ہے۔ تو نئی بات بھی ہے اور قدیم طرز عمل بھی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیر ہو نہیں سکتا. تینوں جو قومیں ہیں، یہود، نصارہ اور مشرکین، اور خاص طور سے جو یہود نصارہ ہیں عربوں کے، وہ اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. باقی دنیا کے جو مسیحی ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں، لیکن عربوں کے جو تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو گویا تینوں خاندان کے ابو جد بھی وہی تھے اور بانی مذہب بھی وہی تھے، ملت کے بانی بھی وہی تھے. تو دونوں محبتیں جڑ جاتی تھیں ان کے ساتھ. اس لیے وہ یہ تو اب انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ابراہیم کی ملت کو چھوڑنا ہے. تو اس ملت ابراہیمی کی اصل حقیقت جو تھی اس کو بھی بیان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سے اس کو جوڑ کر تاریخی محبت بھی جگا دی اور خاندانی محبت بھی جگا دی. یہ اس جملے کی خوبی ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے، تو ان سے کہہ دو کہ نہیں، ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ یکسو ہو کر، تو تب ہدایت پر آ جاؤ گے. تو تب ہدایت پر آ جاؤ گے بھی حذف ہے، پچھلی جو بات میں تھا وہ پورے کا پورا اس کے اندر موجود ہے. تو جملے کے اعتبار سے اگر لفظی ترجمہ کریں تو تم یہود و نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تو فرمایا کہ نہیں، ان سے کہہ دو کہ تم ملت ابراہیمی ہو جاؤ تو پھر ہدایت پر آ جاؤ گے. لفظی طور پر اس طرح کا اس کے اندر زور ہے. تو ابھی ملت ابراہیمی کا مطلب صرف مذہب نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بلکہ وہ طرز عمل ہے جس طرز عمل میں جھکاؤ ہے، خدا کی بات ماننا ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے. خدا جو کہہ دے اپنے نظریے کو بدل لینا ہے، خدا کہہ دے اپنی عقل ٹھیک کر لو تو عقل ٹھیک کر لینی ہے، وہ کہہ دے عمل ٹھیک کر لو تو عمل ٹھیک کر لینا. یہ خدا کی دعوت ہے، ہمیشہ سے یہی رہی ہے. اس کے علاوہ کبھی خدا نے دعوت نہیں دی. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے، خلیفہ اردو والا نہیں عربی والا، تو خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں دنیا میں اقتدار دیا گیا ہے. تو ہمارے اندر ایک خدا بننے کی تمنا سی پیدا ہو جاتی ہے، خدا بننے کی تمنا سی. کسی سائنسدان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو کہتا ہے کہ پہلے تو قدرت ایوولوشن کرتی رہی، اب ہم کریں گے، ایک نئی اسپیشیز ہم بنائیں گے، وہ سپر ہیومن اسپیشیز ہوگی. یہ جملہ پڑھ کے مجھے اور اس نے پھر جملہ بولا کہ ہم خدا والا کردار ادا کریں گے. تو مجھے یہ جملہ پڑھ کے خدا والا کردار ادا کریں گے، فرعون کا جملہ یاد آیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو اس کی ان کا قصور نہیں ہے، خدا نے بنایا ہی ایسے ہم انسان. ہم پتہ نہیں اپنے خیالات میں کتنی عظیم ہستی ہوتے ہیں. اس کا سب سے اچھا مشاہدہ 12، 13، 14 سال ٹین ایجرز کہہ لیجئے، ٹین ایجرز کا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. سب سے اچھا مظاہرہ. وہ ماں باپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہترین انسان، عقل مند ترین، کامیاب ترین. وہ ماں باپ کی نہیں سنتے. یہ جوبن کی عمر ہے، ابھی وہ خلافت کا شعور دماغ میں بیدار ہوا ہوتا ہے. اس وقت ان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی ایسے ہی تھے. ماں باپ کی نصیحتیں ایسی لگتی تھی کہ حضرت آدم کے زمانے کی باتیں. تو یہ وہ جو جوش ہے خلافت کا، یہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم خدا بن جائیں. اور دین کیا چاہتا ہے؟ خدا کے بندے بن جائیں. یہ وہ کشمکش ہے جو چلتی رہتی ہے. پھر ہم بعض اوقات اپنے آپ کو تو نہیں بناتے لیکن اپنے بزرگوں کو بنا لیتے ہیں. ہندوستانیوں کی اور پاکستانیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی قرآن مجید کو دین کا ماخذ نہیں مانا، دین کا سورس نہیں مانا، بزرگوں کو مانا. بابا جی نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. سب سے بڑے نقصان اسی سے ہوا. چنانچہ ہم کبھی بھی خالص دین پر قائم نہیں رہے، بلکہ یہاں پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئیں اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہی ٹھیک رویہ ہے. اور یہ کتابیں اس طرح کی لکھیں گے کہ اسلام ایک مذہب ہے جو ہر تہذیب میں جا کر اپنا ایک رنگ بدل دیتا ہے، ایک اپنے اوپر رنگ چڑھا دیتا ہے
تو ہندوستانی اسلام اور ہے، عربی اسلام اور ہے، مصری اسلام اور ہے، یورپ میں چاہے گا تو اور ہو جائے گا. بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں کہ اسلام کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، کسی تہذیب میں جا کر ایک رنگ اختیار کر لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیچ میں اسلام شامل کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آخری دور میں ہمارے ایک نئی تحریک اٹھی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام ایک تاریخی چیز ہے، تاریخ کے اعتبار سے اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، آؤ ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کا رنگ بدلنے میں، گھبراتے کیوں، ڈرتے کیوں؟ جبکہ اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بات مانو. آگے چل کر ایک اور اسلوب اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ملت ابراہیمی ہے کیا، وہ سمجھ جائیں گے آپ. تو دیکھیے پہنچتے ہیں وہاں تک، نہیں ٹائم تھوڑا ہے، میرا خیال بات ہو گئی. تو آگے آیت نمبر 138 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا. اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لو جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہی ملت ابراہیمی ہے، آیت 138 میں. تو بہرحال جب وہاں پہنچیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. تو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. تو اللہ نے آگے سے کہا کہ ان سے کہو کہ نہیں، ملت ابراہیمی پر پورے خلوص کے ساتھ آ جاؤ گے تو پھر ہدایت پر آؤ گے. اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے. اور پھر فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اب جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس کو بھی ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم پر اترا، جو اسماعیل پر اترا، اسحاق پر اترا، یعقوب پر اترا اور ان کی اولادوں پر اترا. اور جو موسیٰ کو دیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو عیسیٰ کو دیا گیا وہ بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو دیا گیا سب کچھ کو مانتے ہیں. یہ کون مانے گا؟ جو اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے والا ہو. جو یہودیت اور نصرانیت میں پھنس جائے گا اور دیوبندیت اور بریلویت میں پھنس جائے گا وہ نہیں مانے گا. یہی طرز عمل مطلوب ہے. فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ان سے کہہ دو کہ ہم ان تمام رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. بس اللہ کا حکم تھا، مانتے، پہلوں کو ہی مانتے، بعد والوں کو ہی مانتے، کوئی فرق نہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس لیے کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں. تو عیسیٰ پر اتر آئے تب مانیں گے، موسیٰ پر اتر آئے تب مانیں گے، ابراہیم پر اترے تب مانیں گے، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم اس میں فرق نہیں کرتے کہ کس نبی پر اترا، یہودیوں کے نبی پر اترا کہ عیسائیوں کے نبی پر اترا کہ مسلمانوں کے نبی، یہ فرق نہیں کرتے ہم. بس اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ جس نبی پر بھی جو اتارے گا ہم اس کو مان لیں گے. شرط یہ کی ہے کہ اللہ نے اتارا ہو، جھوٹ نہ ہو بس. تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ میں پھر اسی بات کو دہرایا جو پیچھے چلی آ رہی ہے. تو اس سورہ میں ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، تابعدار بن جاؤں خدا کا. اب اس آیت میں چند باتیں بہت اہم ہیں جس کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ پر ایمان لانے اور جو ان تمام نبیوں پر اترا اس پر ایمان لانے کی بات یہاں کی جا رہی ہے. تو گویا اہل کتاب کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی ان سب پہ جو اترا ہے سب کو مانو. اور اس میں آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی چیز سے کیا گیا، وما انزل الینا سے، جو ہمارے اوپر اترا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سب کچھ کو ماننا پڑے گا، کسی میں فرق نہیں کرنا پڑے گا. ہاں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ کون اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے، کون نبی ہے یا نہیں ہے. لیکن جب ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو بس ختم ہو گئی بحث ساری. اب ماننا پڑے گا کیونکہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اصل کی ورڈ جو ہے اس پورے 2 صفوں کا وہ یہی ہے کہ نحن لہ مسلمون، نحن لہ مسلمون. امتاً مسلمتاً لگ سے بات شروع ہوئی تھی اور نحن لہ مسلمون کی تکرار پر چل رہی ہے. اب یہ جو
ایمان کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے بات کو ماننا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے اور اگلی آیت دیکھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پر ہوں گے۔ وہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ یہودی اور نصرانی ہو جائیں تب ہدایت پر آ جاؤ گے، اس کا پورا جواب یہاں آ کر مکمل کیا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے ایمان لے آؤ، اگر یہ اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں جس طرح سے تم ایمان لائے، صحابہ مراد ہیں، تو تب یہ ہدایت پر آئیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، اس طرح سے ہدایت قبول نہیں کی، اس طرح سے ایمان نہیں لائے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ بہت دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو پھر تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اب اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے۔ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ جو ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، تو بعض اوقات اچھے خطیب بھی بھانپ لیتے ہیں کہ میری مجلس میں کیا ذہنوں میں سوال ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بھانپنے کا سوال نہیں ہے، ان کو پکا علم ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات تھی کہ کچھ یہود یہ بات سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہمارا ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم بعض عیسائی یہاں پر مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی بیٹیاں مسلمان اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ پہلے کرسچن تھے، اور کرسچن اب ان کی بیٹیاں اس لیے قبول نہیں کرتے یا بیٹے قبول نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہو گئے، کرسچن نہیں رہے۔ اس طرح کے کچھ سوشل جو مسائل ہیں بہت شدید پیدا ہو جاتے ہیں۔ غالباً یہاں کے بعض اہل کتاب کو بھی یہ مسئلہ ذریعہ بحث تھا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ورنہ یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہارے لیے جو مومن ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے، راستے نکال دے گا، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس مشکل کے باوجود تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اور اس قدر شدید معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کافی ہوں میں۔ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ خدا کی فرما برداری پہ آ جائے، صرف باتیں نہ کرے، صرف یہودی اور نصرانی ہونے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ اب تقاضا ظاہر ہے کہ صرف اہل کتاب سے تو نہیں ہے، ہم سے بھی یہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ اتنی کمزوری ہو چکی ہے اس مسئلے میں کہ ہم نے خیر قرآن کی آیتوں کو تبدیل کیا ہے، اس کو جدید عقل پہ ثابت کرنے کے لیے کئی چیزوں کا انکار کیا ہم نے عقل پہ ثابت کرنے کے لیے۔ مثلا ہمارے ہاں پورے مسالک موجود ہیں جو جنات کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، مسلمانوں ہی کے، اس لیے کہ وہ جدید عقل کے مطابق پورے اتر جائیں۔ خدا کی فرما برداری مقصود ہی نہیں، ورنہ خدا کی فرما برداری مقصود ہو تو ٹھیک ہے جی، اللہ نے کہا ہے کہ جن ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے تو نہ صحیح۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نا کہ جراثیم ہوتے ہیں اور سائنس ثابت نہ کر پاتی، تو آج مسلمانوں نے اس کو بھی انکار کر دینا تھا۔ نہیں نظر آتے ہمیں، آپ کیا کریں؟ جراثیم نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کروڑوں تمہارے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں، مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آتا۔ ہوں گے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں ان سے زیادہ، اللہ سے زیادہ معتبر اب سائنسدان ہو گئے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سائنسدان بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں جی کہ ایوولوشن تھیوری میں آپ کے پاس وہ جو مسنگ لنکس ہے بتائیے ذرا، وہ کہتے ہیں ابھی دریافت ہو جائیں گے۔ تو ایک مذہبی آدمی کو یہ جواب نہیں دے سکتا جی کوئی بات نہیں ہے، 7 آسمان نہیں دیکھے تو کوئی بات نہیں، معلوم ہو جائے گا، یہاں نہ ہوا تو آخرت میں ہو جائے گا۔ اور جنات اگر دکھائی نہیں دیتے تو نہ سے ہی ہو جائے، ایسی کوئی دوربین نکل آئے کہ جیسے جنات نظر آ جائیں، نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں، قیامت والا دن دیکھ لیں گے، آنے والا ہے دن، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ علمی رویہ ہے، غیر علمی رویہ نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سائنسدان غلط کہتے ہیں، وہ ایک علمی رویہ، ٹھیک ہے جی، ہم کام کر رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، چیزیں ثابت ہو جائیں گی، قرآن مجید کی کئی چیزیں ثابت ہو گئیں اور بھی ثابت ہو جائیں گی۔ ہاں، تو یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے
کہ ایک چیز کو میں آج نہیں جان سکتا تو اس کا انکار کر دوں. اپنے ناقص علم ہونے کا اعتراف کر لینا چاہیے. کوئی بات نہیں، ہم آج ثابت نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز موجود نہیں ہے. ایسا ہی خدا کے بارے میں ہو رہا ہے کہ خدا کو ہم دکھا نہیں سکتے تو خدا کا انکار کر دیا جائے. یہ کیا رویہ ہوا؟ ہو جائے گا ثابت، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں. میری عقل، میری فطرت تقاضا کر رہی ہے کہ خدا ہونا چاہیے. تو یہاں روک لیتے ہیں جی، سوالات کے لیے حاضر ہوں اب میں.